بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں اب جس ہستی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ تمام احباب جانتے ہوں گے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ تخصص میں نے ان کے پاس کیا ہے لاہور کے اندر، اور اگر علماء کی فہرست جاری کی جائے تو مجھے امید اور یقین ہے کہ جو جید علماء کرام ہمارے ہاں موجود ہے پاکستان کے اندر، تو آغاز کی فہرست میں آغاز کے اندر میرے شیخ کا نام آئے گا۔ کئی علماء نے ان سے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو دنیا کے اندر بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ بلا تمہید بلا کسی بھی انتظار کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاذ مکرم استاذ العلماء فضیلت الشیخ مفتی یحییٰ عارفی صاحب۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صحابہ و اہل بیت کی شان کے اندر اور ان کی شان سنا کے ہمیں ہمارے دلوں کو سکون میسر کریں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کے علم اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میری مراد الشیخ یحییٰ عارفی صاحب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے تعارف کے لیے میرے بھائی نے بہت زیادہ تکلف کیا۔ میں صرف اس کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی بندہ تعریف کرتا تو وہ آگے سے یہ کلمات ادا فرماتے کہ اللہ، جو یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ تو اس بات پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔
وَاجْعَلْ لِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اللہ میرے بارے میں جو ان کا گمان ہے مجھے اس سے اچھا بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ میری وہ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں اللہ جن پہ تو نے پردہ رکھا، جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دینا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہمارا ایمان مرکز ایمان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے دین اسلام نازل کیا۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ اس دین کو امت تک پہنچا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دین امت تک پہنچایا۔ میں اور آپ اور میرے اور آپ کے درمیان یقیناً ایک ایسا واسطہ ہے جن کے سامنے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا، جن کو نبی علیہ السلام نے دین سکھایا، جنہیں نبی علیہ السلام قرآن دے کے گئے، جنہیں نبی علیہ السلام اپنے دین کا امین بنا کے گئے۔ میری مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگوں یاد رکھیے، نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان بنیادی واسطہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام کے مرکزی گواہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ یاد رکھیے، صحابہ اکرام جو ہیں وہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں۔ یہ بات میں ابتدا کے اندر واضح کرتا چلا جاؤں۔ امت کے اندر جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بدترین فتنہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی بدگمانی والا فتنہ بھی ہے۔ لوگوں کو اپنی اوقات کا علم نہیں، لوگوں کے پاس اپنے ایمان کی خبر نہیں، لیکن وہ جج بن جاتے ہیں، وہ تبصرے کرتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یاد رکھیے، صحابہ اکرام پہ تنقید یہ دین اسلام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ دین اسلام کے گواہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا جانتی ہے جس مقدمے کے گواہوں کے اوپر جرح ہو جائے، جس مقدمے کے گواہ جو ہیں وہ مجروح ہو، جس مقدمے کے گواہ قابل اعتبار نہ ہو، وہ مقدمہ کبھی بھی عدالت میں سچا نہیں ہوتا۔ قرآن کے گواہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے گواہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے احکام نماز روزہ حج زکوٰۃ دین اسلام، اس کے گواہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر معاذ اللہ اصحاب محمد ہی قابل اعتماد نہ رہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ قرآن بچے گا، نہ نبی علیہ السلام کی رسالت محفوظ رہے گی، نہ نماز رہے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ حج رہے گا، نہ زکوٰۃ رہے گی، کیونکہ جب صحابہ اکرام جو اسلام کے گواہ تھے وہی قابل اعتماد نہیں ہیں، تو پھر ان کے واسطے سے آنے والا قرآن، ان کے واسطے سے آنے والا دین جو ہے اس کا کوئی حصہ قابل اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے جب بھی اصحاب محمد کو پڑھنا ہو، یاد رکھ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ نام ہے دجل کا، تاریخ نام ہے جھوٹ کا، تاریخ نام ہے لوگوں کے خلاف جو ہے پراپیگنڈے کا۔ اصحاب محمد تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یاد رکھنا اصحاب محمد جو ہیں وہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ صحابہ اکرام کا تذکرہ پڑھنا ہو، اللہ یہ لوگ کون تھے، اللہ ان کا کردار کیا تھا، اللہ ان کی منشا مراد کیا تھی، اللہ ان لوگوں کے معاملے کے اندر اللہ تیری گواہی کیا ہے، اللہ تو ان لوگوں کو کیسا گنتا ہے۔ اصحاب محمد کا معاملہ سمجھنا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن سے پوچھے گا لا الہ الا اللہ پڑھ کے مومن بننے والے، قرآن سے پوچھ اللہ
میرے ایمان کا معیار کیا ہے؟ قرآن تجھے یہ آواز دے گا، آمنو کما آمن الناس، او کلمہ پڑھنے والو، تیرے کلمے کے بعد قرآن ماننے کے لیے، تیرے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کو ماننے کے لیے، تیرے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پہ چلنے کے لیے تیرے ایمان کا رنگ وہ چاہیے، آمنو کما آمن الناس، جو رنگ ہے اصحاب محمد کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر نبی کو ماننے کا رنگ، قرآن کو ماننے کا رنگ، دین اسلام پہ چلنے کا طریقہ اصحاب محمد والا ہوگا، مایا فقط دہتا دو، عرش والا رب جو ہے وہ تمہیں ہدایت یافتہ قرار دے دے گا۔ اگر پوچھے اللہ مجھے تعارف چاہیے کہ یا نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام، اللہ یہ ہستیاں یہ لوگ کیسے تھے، قرآن کھول 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، کائنات کا رب تعارف کروائے گا اپنے نبی کے ساتھیوں کا، اصحاب محمد کا۔ فرما لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پہلے ایمان رکھ اپنے نبی پہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا قاصد، رب کا پیغمبر ہے، رسول اللہ ہے۔ والذین معہو، میرے نبی کے ساتھی لوگوں، وہ جو ہیں مکے والے ہوں، وہ مدینے والے ہوں، وہ بدر والے ہوں، وہ احد والے ہوں، وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، وہ فتح مکہ سے بعد والے ہوں۔ والذین معہو اشداء علی الکفار، اگر ان کی دینی غیرت کا سوال کرے گا، مایا ان کے اندر اسلام کی دین کی غیرت یہ ہے، مایا وہ کافروں کے خلاف سخت ہے۔ یا اللہ کتنے کو سخت ہے، فرمایا ایک طرف ان کی ماں آ جائے، ان کا باپ آ جائے، ان کا قوم قبیلہ شریکہ آ جائے، ان کی جائیداد دولت آ جائے، ان کی رشتہ داری آ جائے، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لوگوں اگر ان کے آپس کے تعلقات پوچھو گے، اللہ اصحاب محمد، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے دست و بازو، اللہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے؟ دنیا کے اندر پراپوگنڈا ہے اور تاریخ کے اندر الجھنے والا، اندھیرے کے اندر جنگل کے کانٹوں میں تڑپنے والا، وہ تو بیچارہ بدبخت پریشان ہے، وہ کبھی کسی پہ قدموں میں گرتا ہے اور تبرہ کرتا ہے صحابہ محمد پہ۔ اس سے کہو آ رب کے قرآن پہ، قرآن سے بڑی صداقت کائنات میں کوئی نہیں، قرآن سے پوچھ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اللہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان میں مہاجرین بھی ہیں، اللہ ان میں انصار بھی ہیں، اللہ ان کے اندر مکی بھی ہے، اللہ ان میں مدنی بھی ہے، اللہ ان کے اندر جو ہے وہ بدری بھی ہے، احد والے بھی ہے، خندق والے بھی ہے، اللہ ان میں میرے نبی کے رشتہ دار جو ہے وہ اہل بیت بھی ہے، سیدنا علی بھی ہے، سیدنا حسن بھی ہے، سیدنا حسین بھی ہے رضی اللہ عنہم، ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہے، اس میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، اس کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہے، اس کے اندر مکہ والے بھی ہے، مکہ سے پہلے بھی ہے، بعد والے بھی ہے، اللہ حجۃ الوداع تک آنے والے سبھی ہے۔ اگر اللہ میں پوچھنا چاہوں اللہ میرے نبی کے یاروں کے تعلقات کیسے تھے، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے او ایمان والو تیرا قرآن، تیرے رب کا کلام تجھے بتاتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دشمن نہیں تھے، یہ آپس میں مخالف نہیں تھے، ان کے اندر بغض اور کینہ نہیں تھا، ان کے اندر محبتیں تھی، یہ آپس میں پیار والے تھے۔ اللہ کتنی کو محبت تھی، مایا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مایا لوگوں وہ وقت یاد کرو جب مسلمان نہیں تھے تو تمہارے دوسرے کے
دشمن تھے، تم مسلمان بنے، رب نے یہ دشمنیاں محبتوں میں بدل دی۔ اللہ کتنی کو محبت ہے، اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو ساری دنیا کے خزانے خرچ کر دے، ما الفت بین قلوبہم، اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ تب بھی ان کے دلوں میں ایسا پیار نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن کائنات کے رب نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان میں محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ اصحاب محمد کے تعلقات ہیں، مایا اشداء الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اگر میرا سوال آئے، کوئی مسلمان پوچھے اللہ نبی کے ساتھیوں کا، اصحاب محمد کا کردار کیسا ہے، لوگ تو یہاں طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اصحاب محمد کے بارے میں بد زبانی بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یاران مصطفیٰ پہ انگلی بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ تو بتا دے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو ظاہر باطن کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ آسمان و زمین کی کوئی چیز تیرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرا سوال یہ ہے میرے نبی کے ساتھیوں کا کردار کیسا تھا؟ قرآن اعلان کر کے کہے گا ایمان والو نبی کے یاروں کا کردار پوچھتے ہو، مایا تراہم رکعن سجدہ، اگر نبی کے یاروں کا کردار پوچھو گے، اگر ان کے ظاہر کی بات کرو گے، وہ رکوع و سجود کرنے والے، رب کے سامنے جھکنے والے، وہ کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے کے اندر نظر آئیں گے۔ اللہ اگر کوئی سوال کرے، لوگ تو کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ وہ اوپر سے مسلمان تھے، شاید اندر میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ دل کے معاملہ تو جانتا ہے، اللہ یہ بھی بتا دے یاران مصطفیٰ اصحاب محمد کا دل کیا تھا، اللہ ان کا مقصد کیا تھا، اللہ ان کی نیت کیا تھی، اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا ان کا ارادہ کیا تھا، اللہ وہ اسلام میں آئے ان کی نیت کیا تھی، اللہ تیرے دین کے لیے قسم قربانیاں دی، اللہ ان کا مقصد کیا تھا، اللہ کیا وہ معاذ اللہ دنیا کے لیے آئے تھے یا اللہ تیری رضا کے لیے آئے تھے؟ قرآن کو پڑھتا چلا جا، رب کا قرآن کہتا ہے او تراہم رکعن سجدہ، اگر بات ظاہر کی کرے گا تجھے میرے نبی کے یار رکوع و سجود والے ملیں گے، اگر بات باطن کی دل کی کرے گا مایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر دل کی بات کرے ان کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ اگر میں ان کے چہروں کا نور پوچھوں، اللہ ان کے چہروں کے اوپر چمکنے والا ایمان پوچھوں، مایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، فرمایا وہ رب کی بندگی کرنے والے اور لوگوں ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان نظر آئیں گے۔ ایمان والو اصحاب محمد کتنی عظیم ہستیاں ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ذرا اصحاب محمد کے یہ تعلقات، ان کا یہ کردار، ان کا ظاہر، ان کا باطن، لوگوں ان کا مطمع نظر، ان کی زندگی کا مقصد رب نے کھولا اور صرف تیرے میرے سامنے نہیں، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور لوگوں دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور کردار تھا اصحاب محمد کا، تذکرہ تھا دور تھا نزول تورات کا، دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور تذکرے تھے اصحاب محمد کے، دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اور تذکرے تھے اصحاب محمد کے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، رب نے تذکرے کر کے بیان کیا۔ مایا پھر یہ بھی یاد رکھو یہ اتنا عظیم کردار کیوں ہے؟ مایا اس لیے یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، ان کی تربیت میں رب نے آپ کی ہے۔ مایا کا زرعن اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، اور ایمان والو دانا بوتے ہو، کومپل نکلتی ہے، سٹا بنتا ہے، یہ پوری ایک بالی جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے اور کسان کھیتی دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ رب نے ان کی تربیت کی، آج اسلام ان کے کندھوں پہ پروان چڑھا، اسلام غالب ہوا۔
کائنات کا رب اپنے نبی کے یاروں پہ خوش ہو رہا ہے. مایا لے یغیظ بہم الکفار. مقصد دیکھو مایا میرے نبی کے یاروں پہ دین آیا, یہ دین پلا. ایمان والو جو ان سے جلتا ہے وہ کافر ہے. لے یغیظ بہم الکفار, تاکہ اللہ کافروں کو غصہ دلائے. امام مالک امام دار الہجرہ مدینے کے امام ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں لوگوں جس بد نصیب کے دل میں اصحاب محمد میں سے, وہ میرے نبی کا ساتھی بدر والوں سے ہو, وہ مکی ہو مدنی ہو, مہاجر ہو انصار ہو, اہل بیت میں سے ہو غیر اہل بیت میں سے ہو, جس کے بد نصیب کے دل میں کسی صحابی کے بارے میں کینہ ہو, بغض ہو, اس کا ایمان کھوٹا ہے, وہ منافقوں کے درجے میں جاتا. اپنے ایمان کی فکر کرے. ایمان والو یہ تذکرہ ہم نے اختصار سے کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یارو انہی اصحاب محمد میں سے ایک عظیم گروہ میرے نبی کے رشتہ داروں کا, اہل ایمان کا, جو میرے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں اور ساتھ ایمان والے بھی ہیں. لوگوں ایمان کے بعد ہی اللہ نے یہ عظمت یہ رتبہ رکھا ہے. اگر کوئی بات کروں ایسا نبی علیہ السلام کے یاروں کی, نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کی, انہیں اہل بیت کہتا ہے. ایمان والو ذرا ٹھنڈے دل سے ایک بات سمجھ لینا, آج دور ہے میڈیا کا, الیکٹرانک جو ہے میڈیا کا دور ہے, لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے. لوگوں میں جھوٹ پراپوگنڈا عروج پہ ہے. ایمان سے سوچئے کیا اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا, بدبخت کون ہوگا جو ظالم میرے نبی کے اہل بیت کا منکر ہو, جو نبی کے اہل بیت کا منکر ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ لعنتی اور بدبخت انسان ہے جو اہل بیت کا منکر اور دشمن اور مبغض ہو. آپ توجہ کے ساتھ سمجھیے اہل بیت ہیں کون. اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے اہل بیت ہے کون. ایمان والو بڑا سادی سی بات ہے, دکھ سے کہنا پڑتا ہے. آج لوگ اہل بیت کی محبت کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں, اہل بیت کا انکار بھی کرتے ہیں, دعویٰ اہل بیت سے محبت کا, لیکن حقیقی اہل بیت کا انکار کرتے ہیں. دعویٰ اہل بیت سے محبت کا, عقیدے اہل بیت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں. دعویٰ اہل بیت سے محبت کا, اہل بیت کا جن سے پیار ہے, جن سے اہل بیت کی محبت ہے, ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. ایمان والو مجھے ایمان سے بتلا, جو اہل بیت کا منکر ہو کیا وہ بد نصیب اہل بیت کا محب ہو سکتا ہے؟ اب پہلے یہ سمجھ قرآن سے. ایمان والو جاؤ گھر میں قرآن پڑھا ہے, گھر میں قرآن کھولیے, سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب کا پورا ایک رکوع ہے اور پورا ایک رکوع کھڑا ہے. ازواج مطہرات امہات المومنین, تیرے میرے نبی کی بیویاں, تیری میری روحانی مائیں جنہیں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ امہاتہم یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. ایک پورا رکوع چلتا آیا, اللہ نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میرے رب نبی کی بیویوں تم نے گھروں میں رہنا ہے. سارا نبی کی بیویوں کا تذکرہ کیا, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. مایا نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور کب کا قرآن کہتا اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی کے اہل بیت, اللہ یہ چاہتا اللہ تم سے گندگی کو دور کر دے. تو نبی کے اہل بیت کے پہلے فرض جو ہے ذمہ پہلے نبی کے اہل بیت
نبی علیہ السلام کی بیویاں، رب کے قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، نہ سمجھ آئے کہ بیوی اہل بیت ہے تو جا کبھی سورہ ہود کھول، سیدنا جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ، جہاں جبریل امین آئے، ماں سارہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑی ہیں، اور جو ہے اللہ کا نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، جبریل خوشخبری دینے آیا اور آ کر بیٹے کی خوشخبری دی، اور ماں سارہ نے بڑا حیرانگی سے تعجب سے جو حیران ہوئی کہ کیا جو ہے وہ میرے گھر میں اب بڑھاپے میں بچہ ہوگا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ مایا کے لگایا کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتے ہو؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اور میرے نبی کے اہل بیت، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ماں سارہ، اور تیسرے جبریل یہ آیتیں لانے والے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو قرآن اہل بیت کہہ کے مجھے تجھے مسئلہ سمجھا دے۔ لوگوں بیوی جو ہے وہ نبی کا بیوی جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ ذرا تیسرا اور مقام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیوی بھی دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی دو فرد ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی۔ قرآن کے الفاظ ہے، ایمان والو سمجھو اہل نبی کا اہل بیت، مایا فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں سے کہا، کون ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا، میں ٹھہرو مجھے آگ نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں شاید کہ میں وہاں سے آگ لاؤں تاکہ تم جو ہے وہ اس کو تاپ سکو، یا کو رستہ ملانے والا مل جائے۔ قرآن کے الفاظ پڑھ، ایمان والو میں نے بات شروع کی ہے اہل بیت کی۔ پہلے یہ سمجھ اہل بیت ہے کون، پھر ان کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی محبت کا مرکز کیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم انشاءاللہ مرحلہ وار ہر چیز ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں، پہلے اہل بیت کے 11 فرد، ماں عائشہ رضی اللہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ سیدہ ام حبیبہ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا۔ 11 بیویاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایمان والو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، میرے نبی کا اہل بیت، جو بچے ہوتے وہ بھی کیا ہوتا اہل۔ اب ایمان والو 11 بیویاں اہل بیت ہیں، تیرے میرے پیغمبر، تیرے میرے امام محمد رسول اللہ۔ اہل بیت کے دوسرے فرد، نبی علیہ السلام کی کل اولاد 7 بچے تھے۔ نبی علیہ السلام کی کل اولاد 7 بچے تھے نبی علیہ السلام کے۔ 6 بچے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دیے سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے۔ اللہ نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے اللہ نے تیرے میرے نبی کو دیے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، میرے نبی کا اہل بیت۔ نمبر 1 سیدہ خدیجہ کی سے پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، جن کا خامد ابو العاص بن ربیع سیدہ خدیجہ کا بھانجا۔ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، جس کے خامد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، داماد رسول نمبر 2، دوسرے داماد میرے تیرے نبی کے۔
تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، میرے نبی کا تیسرا اہل بیت، نبی کی تیسری بیٹی جو ہے رقیہ رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پہ فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے رقیہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جسے میرے نبی نے کہا لو اب میرا نبی کی زندگی کے آخری ایام میں ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کان میں بات کی، ماں فاطمہ رونے لگ گئی، دوبارہ بات کی، ماں فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ لوگوں نے سوال کیا، گھر والوں نے پوچھا فاطمہ بتا تو صحیح تیرے میرے نبی نے بات کیا کی ہے؟ فاطمہ جب پہلی دفعہ بات کی تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، دوبارہ پوچھا تو مسکرانے لگ گئی۔ فاطمہ بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ راز ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیرا میرا نبی دنیا سے چلا گیا۔ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، کہنے لگی جب میں نے اپنے بابا سے پہلی دفعہ بات کی تھی میرے بابا نے کہا تھا بیٹا جس مرض کے اندر تیری میری ملاقات ہے اس مرض سے میری صحت یابی ممکن نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ مایا بیٹا دوسری بات آئی ہے، مایا پھر میرے نبی نے مجھے کہا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے اہل بیت میں سے، میرے گھرانے میں سے، میری اولاد میرے رشتہ داروں میں سے فاطمہ تو پہلی عورت ہے جو سب سے پہلے میرے پاس دنیا سے آئے گی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اگر پوچھے ماں فاطمہ سے محبت کو، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ میرے تیرے نبی کا اہل بیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ تو بذات منی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ مایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ، مایا جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، چار بیٹیاں اہل بیت میں سے، دو بیٹے اللہ نے دیے نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ سے۔ ایک بڑا بیٹا جس کا نام تھا قاسم، جس بیٹے کے نام پہ نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم، نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا بیٹا تھا نبی علیہ السلام کا جو ماں خدیجہ سے پیدا ہوا، یہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ پھر دوسرا بیٹا اللہ نے دیا عبداللہ، جس کا نام نبی نے عبداللہ رکھا، جس کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ یہ دوسرے 6 بچے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دیے ماں خدیجہ سے۔ ایمان والو، محبت اہل بیت کے لیے آنے والو، اس اپنے دلوں کو کھلا کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل بیت سے محبت جو ہے وہ تیرے میرے لیے ایمان کا دروازہ ہے، تیرے میرے جنت کا ایک ٹکٹ اللہ کی رحمت سے۔ 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ اب ایمان سے بتا جو محبت کا دعوے دار ہو اور توہین اور ظلم کی اس حد کو جائے کہ میرے نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے اور کہے معاذ اللہ ان کا باپ محمد رسول اللہ نہیں ہے، الیاذ باللہ یہ نبی محمد کی بیٹیاں نہیں ہے، معاذ اللہ کسی کافر کی بیٹیاں ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایمان سے بتا میں اس بے ایمان کو جو ہے وہ محب اہل بیت کیسے مان لوں؟ اور ایمان والو، زینب تیرے میرے نبی کی بیٹی رضی اللہ عنہا، رقیہ تیرے میرے نبی کی بیٹی رضی اللہ عنہا، فاطمہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا تیرے میرے نبی کی بیٹی۔ کتنا بڑا بے ایمان ظالم ہے جو کہے زینب کا باپ محمد رسول اللہ نہیں، معاذ اللہ کوئی کافر ہے۔ کتنا بڑا بے ایمان ہے وہ ظالم جو کہے رقیہ رضی اللہ عنہ کا والد میرا نبی محمد نہیں، معاذ اللہ کوئی کافر ہے۔ کتنا بڑا ملعون ہے وہ انسان جو کہے معاذ اللہ
سیدہ ام کلثوم کا والد محمد رسول اللہ نہیں، العیاذ باللہ معاذ اللہ کوئی کافر ہے، ایمان سے بتا جو میرے نبی کی بیٹیوں سے یہ دشمنی کرے اور نبی سے ان کی ولدیت سے یا نبی کی ولدیت ان سے اتار کے کسی کافر کی طرف ان کا رشتہ جوڑے، کعبہ کے رب کی قسم ایسا انسان کوئی لعنتی ملعون تو ہو سکتا ہے، اہل بیت کا وفادار اور محب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے آؤ، تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 3 داماد، 4 بیٹیاں 3 داماد، بیٹی زینب ان کے خاوند ابو العاص بن ربیع، بیٹی رقیہ ام کلثوم، یہ کے بعد دیگر سیدنا عثمان کی بیویاں، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے خاوند جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، وہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے جنہوں جو نبی کے گھر کے اندر پرورش پائی، وہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ پرورش شدہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بیٹی کا رشتہ دے کے سیدنا علی کو ڈبل عزت بھی عطا کی ہے۔ وہ سیدنا علی جو سیدہ فاطمہ کے خامد ہے، وہ علی جس کی سیدنا عثمان سے محبت کا عالم یہ ہے، جاؤ کشف الغمہ علامہ ارملی شیعہ مورخ کی ہے، کبھی اٹھا کہ سیدنا علی کے نکاح کا خرچہ کس نے دیا تھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور زیرہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اس کے کنڈوں کے برابر درم و دینار دینے والا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھا۔ سیدنا علی کا خاندان ابو طالب کا، نبی علیہ السلام کا خاندان عبداللہ کا، اور ایمان والو ابو العاص کا خاندان بنو امیہ کا خاندان الگ ہے، اور لوگوں سسر کا خاندان اور ہوتا ہے، داماد کا خاندان اور ہوتا ہے۔ بات کو ذرا اختصار سے آگے لے کے چلو، ایمان والو داماد کا جو ہے وہ خاندان اور ہوتا ہے، سسر کا خاندان اور ہوتا ہے، لیکن یہ شان ہے اہل بیت میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اگرچہ داماد تھے، چچا کے بیٹے تھے، لیکن تیرے میرے نبی علیہ السلام نے دعا کر کے سیدنا علی کو اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے چادر لی ہے، اب یاد رکھو اس چادر کے اندر ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ ایمان والو میرے نبی علیہ السلام نے رب سے دعا کر کے سیدنا علی کو اہل بیت کا فرد بنایا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سیدنا علی کو اہل بیت کا فرد بنا دیا۔ مسئلہ سمجھ لو، اگر داماد اہل بیت میں شامل ہوتا تو پھر ابو العاص رضی اللہ عنہ جو ہیں اہل بیت میں سے ہوتے، سیدنا عثمان ابن عفان اہل بیت میں سے ہوتے، جس طرح علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن داماد جو ہے وہ اصلاً میں اہل بیت نہیں ہوتا۔ یہ سیدنا علی کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے، دعائے مصطفیٰ کی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر کے سیدنا علی کو اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ اب اس سے بھی آگے سیدنا علی اہل بیت میں، ایمان والو اب میرے نبی کا یہ داماد سیدہ فاطمہ کا خامد، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، اہل بیت کا رکن اور فرزند جناب سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، جس سے پیار کرتے ہوئے میرے نبی نے کہا تھا علی انت منی وانا منہ، اور لوگوں میرا پیار پوچھو کہ میرا علی سے پیار کتنا ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا علی انت منی وانا منہ، علی تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔
جس طرح سیدنا حسین اپنا نواسا ہے، نبی علیہ السلام نے جب حسن سے سیدنا حسین سے اظہار محبت کیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا لوگو الحسین منی وانا منہ، لوگو حسین میرا ہے میں اپنے حسین کا ہوں، احب اللہ اللہ جو ہے احب اللہ من احب الحسین، لوگو جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت کرے، الحسین صبت من الاسباط، میرا حسین نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ پیار کا انداز یہ ہے، وہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو اس کی دو طرفہ محبت کا تذکرہ کروں تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، خیبر کا موقع ہے اور مرحب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تیرے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، فرمایا صبح ہوگی لوگوں لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، لوگوں کل صبح میں جھنڈا دوں گا اور ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب ہر بندے کی کوشش تھی یہ اعزاز مجھے مل جائے، صبح ہوئی لوگ منتظر تھے، ایک آواز آئی، آپ نے کہا اینا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میرا علی کدھر ہے رضی اللہ عنہ، مایا کہا تھا صبح جھنڈا دوں گا، فرمایا ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو کہا کدھر ہے میرا علی، نبی علیہ السلام نے پوچھا، کہا آقا سیدنا علی جو ہیں آنکھوں کے مرض کی وجہ سے جو ہیں وہ خیمے میں پڑے ہیں، مایا میرے علی کو بلاؤ آنکھیں خراب ہیں، نبی علیہ السلام نے لعاب ڈالا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں جو ہیں وہ تندرست ہو گئی ہیں، نبی علیہ السلام نے جھنڈا دیا، میں علی کیا کرو گے، کہا آقا یہ جھنڈا لے کے نکلوں گا اور رب کے دین کے لیے ٹکراؤں گا یا تاکہ شہید ہو جاؤں گا یا اسلام کا غلبہ ہوگا، کہا علی ٹھہر جا، لَعَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، مایا میرے علی اللہ تیرے ذریعے اگر ایک بندے کو بھی دین کی ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، اللہ کی قسم عرب کا سرمایہ سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کا نگران بھی ہے، نبی علیہ السلام تبوک کے لیے نکلنے لگے، مدینے کی گورنری ذمہ داری کا مسئلہ آیا، فرمایا میرے علی اب میں جا رہا ہوں تبوک کے لیے، علی رضی اللہ عنہ تو نے مدینے کا خیال رکھنا ہے، سیدنا علی اسلام کا جو ہے علم بردار، اسلام کا جو ہے سپہ سالار علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے آقا اب لوگ جہاد کے لیے جائیں گے، علی عورتوں اور بچوں میں رہے گا، آقا پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا، فرمایا علی رضی اللہ عنہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فرمایا میرے علی تیرا میرے ساتھ وہی نسبت اور رشتہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تھا، الا النبوہ، لیکن اب میرے بعد نبوت نہیں ہے، مایا علی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا وزیر ان کی زندگی کے اندر ان کے بعد جو ہے کوہ طور پہ جانے میں ان کی قوم کا نگہبان جو تھا وہ ہارون علیہ السلام تھے، میرے بعد جو تبوک میں جانے پہ میرے بعد نگہبان میرا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوگا۔ بات کرنے لگا تھا لوگوں ایمان والو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا لیکن منکر ہیں علی کے بھی اہل بیت کے۔ سیدنا علی کون ہیں؟ اہل بیت میں سے، اب علی کی اولاد اہل خاص کر سیدنا علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہے، لوگوں وہ سیدنا علی کی اولاد وہ بھی میرے سبھی کے اہل بیت میں سے، کیونکہ سیدنا علی دعائے مصطفیٰ سے اہل بیت میں سے۔ اب توجہ کیجئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایمان والوں تفصیل میں نہیں جاتا، میں ایک ساتھ سے کافی وقت تھوڑا ہے لیکن باتیں کچھ زیادہ کرنے کا پروگرام ہے تاکہ کچھ آپ کو سمجھ آئے۔
ہمارے ہاں لوگ جھوٹی باتوں پہ پراپیگنڈے پہ جیتے ہیں۔ ایمان والو ذرا صدقے ٹھنڈے دل سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کل زندگی، کل اولاد، کل بچوں کا تذکرہ نہیں کرنے لگا۔ اگر بات سیدنا علی کے کل بچے، کل بیویاں، کل اولاد کا ذکر کروں، یاد رکھو سیدنا علی نے شادیاں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 8 بیویاں تھی، 34 بچے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ بیویاں کتنی تھی؟ 8 بیویاں تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اور 34 بچے تھے سیدنا علی رضی اللہ، 18 بیٹے 16 بیٹیاں۔ لیکن میں تذکرہ کروں گا اہل بیت کا، صرف ان بیٹیوں کا، اس اولاد کا جو فاطمی اولاد ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، وہ بچے جو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت، سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ کے بطن اطہر سے اللہ نے عطا کیے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو 4 بچے دیے۔ اہل بیت کے کتنے فرد اور ہو گئے؟ 4 اور ہو گئے، گنتے جائیں۔ زندگی میں یہ باتیں کبھی کام آئیں گی۔ اور 11 بیویاں اہل بیت، 4 بیٹے، 4 بیٹیاں اہل بیت، 2 بیٹے اہل بیت، اور 1 بیٹا جو 7واں ماں جو ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، 1.5 سال کا ہو کے فوت ہوا۔ 1 اہل بیت میرے نبی کا یہ ابراہیم بھی ہے، 3 بیٹے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کی اولاد جو ماں فاطمہ سے، یہ بھی اہل بیت، کیونکہ سیدنا علی بھی اہل بیت میں سے، ماں فاطمہ بھی اہل بیت میں سے، ان کی اولاد ساری کیا ہوگی پھر؟ وہ بھی نبی علیہ السلام کا اہل بیت ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کا اہل بیت گنیجئے۔ ماں نبی علیہ السلام سیدنا علی کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے 4 بچے۔ کون کون سے؟ بڑا بیٹا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، وہ شہزادہ جنت جسے میرے نبی نے اپنی ران پہ بٹھایا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا لوگو ان الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگو میرا حسن اور میرا حسین رضی اللہ عنہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ 2 بیٹے ماں فاطمہ کے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اور دونوں میرے نبی کے جو ہے بیٹے، نبی علیہ السلام نواسوں کو بیٹے کہتے تھے۔ فرمایا لوگو ہاذا ابنایا و ابنایا ابنتی و یرحانتایا من دنیا، اور لوگو یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، لوگو یہ دونوں میرے دنیا کے ننھے پھول ہیں۔ وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ ہے، وہ شہزادہ جنت جنہیں میرے نبی نے کہا تھا اللہم انی احبہما، اللہ میں تیرا نبی اپنے نواسوں سے، اہل بیت سے، اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ میں حسین رضی اللہ عنہ، اللہ میں اپنے نواسے حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ 2 بیٹے سیدنا علی کے یہ ہو گئے، 1 بیٹی بڑی جس کا نام تھا زینب، دوسری بیٹی ام کلثوم، 4 بچے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، مورخین نے ایک اور بیٹا بھی لکھا ہے کہ وہ بچپن میں یہ بات نے کہا کہ وہ بالکل ولادت کے موقع پہ فوت ہو، جس کو موسیٰ نام کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے تھے، سیدنا ہارون کے بیٹوں پہ جب بڑے بیٹے حسن کا نام رکھا تھا شبر، اور سیدنا حسین کا نام رکھا تھا شبیر۔ سیدنا حسن کا نام کیا تھا؟ شبر، اور سیدنا حسین رضی اللہ کا نام رکھا تھا شبیر۔ اجرا ساڑھے سے لوگ ہی پڑھ دینا شبیر، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ نام شبیر، اہل بیت سے محبت کا عالم یہ ہے کہ بد نصیبوں کو سیدنا حسین کا صحیح نام بھی نہیں آتا، کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسین کا نام رکھا گیا تھا جس سے حسن کا نام شبر تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام شبیر رکھا تھا، شبیر نہیں۔
یہ بھی لوگوں کو جہالت ہے کہ لوگ اس کو شبیر پڑھتے ہیں. یہ شبیر تیرے میرے پنجاب کی اصطلاح ہے. سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے. اور یہ صحیح میرے نبی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں سیدنا علی کی. اب دیکھو باپ بھی اہل بیت, بیوی بھی اہل بیت, اور ان کی اولاد بھی کیا ہوگی؟ اہل بیت. 4 فرد میرے نبی کی بیٹی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ایمان والو حسن بھی اہل بیت میں سے رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں سے, زینب بھی اہل بیت میں سے, اور ام کلثوم بھی اہل. اب ایمان سے بتاؤ, لوگ اسے قصہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم 5 تن پاک کے ماننے والے ہیں, اور یہ 5 تن پاک ہے. نبی علیہ السلام چادر کے نیچے, علی چادر کے نیچے, حسن چادر کے نیچے, حسین, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم یہ چادر کے نیچے. کہتے ہیں ہم 5 تن ہی ہیں, 5 تن کے ماننے والے ہیں, لہذا یہ 5 تن پاک صرف اہل بیت ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم, صرف 5 تن تک اہل بیت کہنے والے تو نے 11 بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا, اور تو نے نبی کی 3 بیٹیوں کو اہل بیت سے نکال دیا, اور سیدنا علی سے وفا نہ کی, علی کی 2 بیٹیوں کو اہل بیت سے نکال دیا, اور 11 بیویاں 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں. علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی 3 بیٹے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, 11 بیویاں 3 بیٹے 14, 3 بیٹیاں میرے نبی کی 17, 2 بیٹیاں سیدنا علی کی 19. ایمان سے بتا 19 اہل بیت کا, 19 افراد اہل بیت کا انکار کر کے جو ہے وہ 4 بندوں پہ اہل بیت کا اقرار کرے, ان کی بقیہ اولاد کو اہل بیت مانے, اور نبی کے گھر سے لے کے علی کے گھر تک 19 افراد کا منکر ہو. ایمان سے بتا میں اسے اہل بیت کا محب اور وفادار کیسے مان لوں؟ بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں ہم محب اہل بیت, انکار کی وجہ بھی سمجھتا جا. پہلا مسئلہ, انکار کرنے والوں کے مسائل اور ہیں, بار ہم بات اس طرف لے کے نہیں جاتے. لوگ اس لیے بیٹیوں کا, علی کی بیٹی کا انکار کرتے ہیں. قرآن نے کہا تھا نبی کے صحابہ کے رشتے کیا ہیں؟ رحماؤ, یہ دشمن اور یہ مخالف نہیں ہے, یہ قرآن کا اصول ہے. اور اللہ عالم الغیب ہے, کیا قرآن قیامت تک رہے گا, اور غلط فہمیاں ہو سکتی ہے, اور غلط فہمی سے لڑائی ہو سکتی ہے, اور غلط فہمی سے تلوار ٹکرا سکتی ہے, وقتی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کی قسم اصحاب محمد میں بغض نہیں, نفرت نہیں, آپس کے اندر کینہ نہیں, ایک دوسرے سے دشمنی. اب ایمان سے سوچ, لوگوں کو پتہ کیا ملتا ہے؟ ساری زندگی صحابہ کرام کی, بدر کی, احد کی, خندق کی, حیدر کی, سب بھول گئے. اے جی جنگ جمل, حدیث عمار, جنگ صفین. میں نے کہا ایمان سے بتا, میں آیا ہوں اہل بیت کی وفاداری میں, میں الحمدللہ محب ہوں اہل بیت کا, اور لعنتی مانتا ہوں اس بندے کو جو دشمن ہو, بغض رکھے اہل بیت سے. میرے عقیدے کو نوٹ کر اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر. میں نے کہا مجھے ایمان سے بتا, حدیث عمار, جنگ جمل, جنگ صفین, سارا ہو گیا. ایمان سے بتا, شہزادہ جنت سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, لوگوں ایمان سے بتاؤ جنگ جمل ان کے سامنے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جنگ صفین شہزادہ جنت حسن حسین کے سامنے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور حدیث عمار رضی اللہ عنہ سیدنا حسن کو معلوم تھی کہ نہیں؟ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی کہ نہیں؟ جنگ سیدنا عمار شہید ہو گئے, اور جنگ جمل گزر گئی, جنگ صفین گزر گئی. اور بشارت سن, اہل بیت کی فضیلت سمجھ, اہل بیت کا نظریہ سمجھ, اہل بیت کی محبت کا رنگ دیکھ. آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آقا علیہ السلام کی ران ہے, اور تیرے میرے نبی کی ران پہ شہزادہ جنت سیدنا حسن بن علی بیٹھا ہے. اور آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا تھا, فرمایا تھا لوگوں, ان ابنی ھذا سید, ان ابنی ھذا
میرا یہ بیٹا حسن کیا ہوگا؟ سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں. حسن رضی اللہ عنہ کیا ہوں گے؟ سردار، نواسہ رسول، شہزادہ جنت، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جگر گوشہ، اور شہزادہ سیدنا حسن سیدنا علی کا نواسہ، تیرے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سردار امت محمد کا. آقا علیہ السلام کی ران پہ بیٹھا ہے اور کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان. جنگ جمل ہو گئی، صفین ہو گئی، سیدنا عمار شہید ہو گئے، دونوں شہزادے عینی گواہ جنگ جمل کے، جنگ صفین کے، اور عینی گواہ سیدنا عمار کی شہادت کے، اور سیدنا عمار کی فضیلت کو بھی جاننے والے. اب ایمان سے بتا، جنگ جمل ہوگی، صفین ہوگی، دو گروہ کون سے تھے جن کے درمیان صلح کی بشارت دی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی دو گروہ کون سے تھے؟ سیدنا عثمان کی شہادت کی وجہ سے اختلاف پڑا قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کیا کہ قاتلین کا معاملہ بنا. معاملہ بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ بگڑ گیا، اور وہ وقت برا وہ آیا، بدترین دور، کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں، سیدنا علی کا گروہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں کا گروہ آپس میں سجا رہا. جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی، اور جو ہے امت پہ یہ بڑا کڑا وقت آیا. ایک سیدنا معاویہ، امی عائشہ، عبداللہ، سیدنا زبیر بن عوام، نبی علیہ السلام کا حواری، طلحہ بن عبید اللہ، اشرم بشرہ میں سے سیدنا معاویہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ادھر سیدنا علی ہے، اور ادھر بھی بعض کے بعض صحابہ کھڑے ہیں، وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، وہ بھی نبی کے صحابی، یہ بھی صحابی. لیکن غلط فہمی ہو گئی، امت پہ یہ بڑا کڑا وقت آیا. لیکن دونوں جنگوں کے باوجود نبی نے دونوں جماعتوں کو کیا قرار دیا؟ ان ابنی ھذا سید. حدیث دھیان سے سمجھ لو، اہل بیت کی عظمت ہے، شہزادہ جنت کی فضیلت ہے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے. میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے. اور جاؤ، اہل حدیث کا سب سے بڑا دشمن اس وقت رافضی ہے، اور رافضیوں کا لیڈر جواد نقوی ہے. اور جاؤ جواد نقوی سے پوچھو جو ہے اہل حدیث جو ہے وہ اہل بیت کو مانتے کہ نہیں مانتے. وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، شیعہ مبلغ ہے، اور وہ کہتا ہم نے کانفرنس کرائی اہل بیت کے مناقب پہ، فضائل پہ، مختلف جماعتوں کے علماء بلائے، ہم نے سارے بلائے. ہمارا گمان یہ تھا کہ اہل بیت کے سب سے بڑے مخالف دشمن معاذ اللہ جو اہل حدیث ہے. کہتے جب بات آئی بیان کی، جب بات آئی تقریر کی، اہل بیت کی شان کی، فضیلت کی، کہتے جتنی اعلیٰ، جتنی عمدہ، جتنی شاندار فضیلت شان اہل بیت کی اہل حدیث نے بیان کی، اللہ کی قسم کسی نے اتنی اعلیٰ بیان ہی نہیں کی. اس کو کہتے والفضل ما شہدت بہل اعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے. الحمدللہ دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے فضل سے محب اہل. اور جنگ جمل صفین ہو گئی. اب ایمان سے بتا دونوں جماعتیں کیا ہیں؟ کس نے کہا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان مسلمان کی دو جماعتوں میں صلح کروائی کس نے؟ شہزادہ جنت سیدنا حسن ابن. آدھرا چلتا ذرا تجھے بتاؤ، 4 جماعتیں بننی ہیں، 4. اور لوگوں اہل سنت والجماعہ، خارجی، ناسبی، رافضی، سب کی نشاندہی کر کے جاؤں گا اللہ کے فضل سے. بتاؤں گا خارجی کون ہے، بتاؤں گا رافضی کون ہے، بتاؤں گا ناسبی کون ہے، بتاؤں گا جو ہے وہ رافضی کون اللہ کے فضل سے.
اب صلح کروانی ہے، کس میں؟ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں۔ اب جب میرے نبی نے مسلمان کہا، ایمان سے بتا کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اب عقیدہ سیدھا کر لے۔ اور صحابہ کرام میں غلط فہمیاں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اس کے باوجود سیدنا معاویہ بھی جنتی، سیدنا علی بھی جنتی۔ اسی لیے مولا علی فرمایا کرتے تھے، اٹھا البدایہ والنہایہ، وہ کہا کرتے تھے اور لوگوں سیدنا معاویہ کے گروہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، قتلانا وقتلاکم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور تمہارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے اب ایمان سے سوچ ایک اور بات، اب صلح ہونی ہے۔ جب دونوں گروہ جنتی ہیں، کہوں گے جنتی ہونے کی دلیل، ایمان والوں میرے نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی جنتی۔ یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ پڑھ، عقیدہ واسطیہ اٹھا، عقیدہ تاویہ اٹھا، اشریہ امام اجوری کی وہ اٹھا، السنہ ابن ابی عاصم کی اٹھا، السنہ الخلال کی اٹھا، السنہ عبداللہ بن محمد بن عامر حنبل کی اٹھا، کہ جو ہے اسی طرح اور عقیدے کی دیگر کتابیں، شرح اصول و اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی اٹھا، کوئی عقیدے کی کتاب اٹھا، ہر مسلم اہل سنہ والجماعہ ان کے عقیدے کی کتاب میں یہ عقیدہ درج ہے، اصحاب محمد سارے جنتی ہیں۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ اب یہ عقیدہ بھی سمجھا دوں، کیونکہ بڑے بڑے خبیث دنیا میں گزرے ہیں، جن کمینوں کو اپنے ایمان کا تو پتہ نہیں، کہتے تھے اتار دو کبوت صحابیت کا کہ صحابی سے غلطی نہیں ہوتی، اور ان کمینوں کی زندگی کا مشن یہ تھا صحابہ محمد پہ تبرہ کرنا۔ ایمان والو اپنی زبان سنبھال کے چل، کہیں ایسا نہ ہو صحابہ محمد پہ زبان کھول اللہ تیرے ایمان کا ستیہ ناش کر دے۔ سوچ، قرآن سے دلیل دیتا ہوں، دو دلیلیں ذکر کرو، نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ بات آئی ہے اختلاف کے موقع پہ، اس لیے بیان کرنے لگا ہوں۔ سورہ حدید پڑھ، مَا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ مَا لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، لوگوں میرے نبی کے صحابہ کرام ہیں اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے میں سب سے اعلیٰ، ان کا مقام اونچا، ان کا مرتبہ اعلیٰ، کیونکہ امت کا عقیدہ افضل الرجل بعد الانبیاء، سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے، پھر میرا عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، پھر جو اشرا مبشرہ ہے، پھر بدر والے، پھر مہاجرین ہے، پھر بدر والے، پھر احد والے، پھر خندق والے، پھر خیبر والے، پھر مکہ والے، پھر اس کے بعد والی یہ درجہ بندی ہے صحابہ محمد میں۔ میں جنہوں مکہ سے پہلے جہاد کیا، خرچ کیا، یہ درجے میں اعلیٰ ہیں۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد کیا اور خرچ کیا، ہے دونوں درجے والے، پہلوں کا درجہ زیادہ، دوسرے کا درجہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا کس کا؟ حسنہ کا، اور جس کے بعد یہ حسنہ والا سرٹیفکیٹ وہ پکا جنتی۔ کہو گے دلیل، اٹھا سورۃ انبیاء، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اور وہ لوگ جن کا ہمارے ہاں حسنہ سبقت لے گیا اور جن کے پاس حسنہ والا سرٹیفکیٹ ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے کے سارے جہنم سے دور۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، صحابہ سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ مایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اور جس کے پاس حسنہ والا اعزاز موجود ہے، مایا اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے کے سارے جہنم سے دور۔ اللہ کتنے کو دور ہے؟ مایا لا یسمعون حسیسها، وہ جہنم سے اتنے دور ہے کہ انہیں جہنم کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی۔ سنو پھر سارے صحابہ کی نے دوسرے مقام اللہ نے فرمایا، لوگ یوم لا یخزی اللہ النبی،
یوم لا یخزی اللہ النبی، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سورہ تحریم ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، مایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اپنے نبی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا، نہ میرے نبی کے ایمان والے ساتھی جو ہیں اللہ ان کی عزت پہ حرف آنے دے گا، خزی پہ نہیں جانے دے گا، کچھ نہیں جان دے گا۔ یوم لا یخزی اللہ، اللہ میرے نبی نو تے نبی دے ساتھیاں نو خزی دا شکار رسوا ہون نہیں دے گا۔ تے رسوا کون ہوندا جڑا جہنم جائے؟ نبی علیہ السلام صبح صبح اٹھ دے تے سورۃ آل عمران پڑھ دے، قرآن پڑھ، مایا دعا کر دے، اس قرآن دی آخری سورۃ آل عمران دا آخری رکوع ہے تے نبی علیہ السلام دعا پڑھ دے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جڑا تو جہنم چ کل چھڈیا اللہ او تے رسوا ہو گیا۔ رسوا کون ہوندا ہے؟ جب جہنم جائے تے منوایا میرے نبی دے یار نے، مایا لوگو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، مایا نہ میرا اللہ اپنے نبی نو رسوا ہون دے گا نہ نبی دے یاراں نو۔ مایا رسوا کون ہوندا ہے؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا، جڑا جہنم جائے وہ رسوا ہوئے گا تے اللہ نہ نبی نو رسوا ہون دے گا نہ نبی دے یاراں نو۔ معلوم ہویا میرا نبی بھی جنتی، نبی دے صحابہ بھی اس واسطے آندے نے نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ لڑائیاں ہو گئیاں تے اللہ نے نبی نے اپنی زندگی کی بشارت دیتی تے اہل بیت دا فرزند سردار سیدنا حسن ابن علی، اصل نہ لوکاں نو تکلیف ہے سیدنا حسن تو اہل بیت، اس واسطے اے گل نہیں بیان کرنی کھل کے۔ سارا روڑا دی سے مار، جنگ جمل، جنگ صفین، میں کہا یہ 10 جنگ جمل سیدنا حسن دے حسین دے سامنے ہوئی کہ نہیں رضی اللہ ہو؟ سیدنا حسین دے اینی گواہ ہے کہ نہیں؟ اور حدیث مار ہوندی سی کہ نہیں؟ گزر گئی، حسن بھی زندہ تے سیدنا حسین بھی۔ یار اہل بیت کو فیصلہ کرا لو کہ انہاں جنگاں تو بعد بھی معاویہ دا گروہ جنتی ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں؟ اور سیدنا علی دا گروہ بھی مسلمان تے سیدنا معاویہ دا گروہ بھی مسلمان، کیونکہ دو مسلمان جماعتاں جو صلح کرواؤں گے سیدنا حسن ابن علی، مایا ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ دو مسلمان نے صلح کرونی کنے؟ صلح کیویں ہوئی؟ مایا ایمان والو شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، کوفی شیعان علی، منہ دے وفادار، کردار دے غدار، کہن نو وفادارانے اہل بیت، حقیقت غدارانے اہل بیت، اتو اہل بیت دے اندروں منافق دے بے ایمان سن، اور دعوے دار علی نہ پیار دے رضی اللہ عنہ، اور دعوے دار شہزادہ جنت حسن ابن علی نہ پیار دے، پر اندر بے ایمان منافق جڑے نے ان اہل بیت دے دشمن نے حسن ابن علی رضی اللہ نے ویکھیا انہاں غداراں نو چنگا ہے امت نو جوڑ دیتا جائے۔ ایمان والو توجہ سے سمجھنا، سیدنا حسن ابن علی کا ہاتھ ہے، سیدھے ہاتھ سیدنا معاویہ کا ہے، اور شہزادہ جنت حسن ابن علی نے غیر مشروط، نوٹ کر میری بات، غیر مشروط کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی مائی کا لال صحیح سند سے شرط ثابت کر دے، جس کتاب سے صحیح سند شرط ثابت کروں گا ہر نو جو ہے صفحے کے بدلے 1000 کا نوٹ دوں گا اللہ کے فضل سے۔ غیر مشروط کوئی شرط نہیں سیدنا حسن نے لگائی، اور خلیفہ مانا کس کو؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ ہو۔ سیدنا معاویہ کی بیعت کی کس نے؟ سیدنا حسن نے۔ سیدنا حسین نے بیعت کی کس کی؟ سیدنا اور سیدنا معاویہ اجتماعی خلیفہ اور صحابہ اکرام کے بھی اہل ایمان سے بتا، سیدنا حسن و حسین کا خلیفہ سیدنا معاویہ تھا کہ نہیں؟ بتاؤ۔ کہندے جی ہم محب اہل بیت ہیں، اور سیدنا معاویہ کے بارے میں بغض، سیدنا معاویہ کے بارے میں بدتمیزی، سیدنا معاویہ کے بارے دل میں کینہ، ایسے نہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کو پڑھ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم وہ معاویہ رضی اللہ عنہ امام اہل سنہ، امام احمد
ابن حنبل، کتاب السنہ جو ہے امام عبدالرجہ ہے ابن ابی عاصم کی، اس کے اندر صحیح سند سے بات موجود ہے امام احمد بن حنبل سے۔ ایک بندہ کہنے لگا امام صاحب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بڑا نیک خلیفہ گزریا ہے، کہنے لگے امام صاحب ایک مسئلہ دسو، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ سیدنا امام احمد بن حنبل غصے چاہ گئے، کہنے لگے او بد نصیب تو میں نو اے پوچھتا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے؟ کہنے لگے سن لو، میں ایک عمر بن عبدالعزیز نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں اور 500 نہیں، اٹھا ابن ابی عاصم، مایا 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو کے آ جان، فرمایا حالت ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے چہرہ رسول دی زیارت کر کے سیدنا معاویہ نو جڑا شرف صحابیت ملیا او 600 عمر بن عبدالعزیز اس صحابی والے مقام دا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تے فرماؤں لگے عقیدہ سیدھا کر لو، لا نقیسو احدم بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کوئی بندہ کڈا بھی نیک ہوئے، یاد رکھو کنہ متقی ہوئے، کڈا عظیم ہوئے، او نبی دے صحابی دے مقام صحابیت نہ مقابلہ کر سکدا۔ تے سیدنا حسن و حسین دا خلیفہ کون ہے؟ درواز نہیں آئی اچھی درا، سیدنا معاویہ رضی اللہ اہل بیت دا خلیفہ اور شہزادہ جنت سیدنا حسن دا خلیفہ، سیدنا حسین دا خلیفہ، تے کنہ کو خلیفہ 20 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دا کنہ ہے 20 سال، اور 20 سال زندہ رہے شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ۔ کربلا بات جو ہے واقعہ آ رہے کربلا دے واقعہ دے بات ختم کریے، اختار لگے چلیے۔ 20 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ دا تے 20 سال سیدنا حسین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دے مامور تے اونا دی اطاعت وچ زندگی گزار چھڑی۔ ایمان نہ دس تو میں زیادہ غیرت والے ہیں کہ اہل بیت دی غیرت زیادہ ہے؟ کھل کے بولو، کیا میرے تیرے اندر دین دی غیرت زیادہ ہے یا اہل بیت زیادہ ہے؟ اور پھر اہل بیت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لوکاں نے کفر سلام دا مار کا بنایا کربلا نو، کہندے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ٹھیک ہے جی، اور دین پناہ است حسین، کہندے نا جی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین پناہ است حسین۔ آج کل محرم دے نا عام شعر پڑھیا جاندہ ہے، ٹی وی دے بھی چلدا ہے کہ معاذ اللہ کہ سید دین سارا برباد ہو گیا جی، سیدنا حسین نہ دین واسطے نکلتے دین برباد ہو جانا، دین پچنے پناہ لئی تے سیدنا حسین کو لئی، پڑھ دے نا شہر۔ اچھا ایمان نہ دسو 20 سال سیدنا معاویہ دے دور پھر ایمان نو کو خطرہ ہے سی، اسلام نو کو خطرہ ہے سی؟ 20 سالہ وچ ایک دن بخاؤ سیدنا حسین رضی اللہ نے سیدنا معاویہ دی مخالفت کی ہو؟ یار اہل بیت دا رنگ ویکھو نا، اہل بیت دے تلق ویکھو، اہل بیت دی دینی غیرت ویکھو۔ 20 سالہ دور چ ایک دن لیا، ایک اعتراض لیا، جیڑا اعتراض شہزادہ جنت سیدنا حسین بن علی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تک کیتا ہو گئے۔ سیدنا معاویہ نو نیڑیوں ہو کے سیدنا حسین رضی اللہ نے ویکھیا کہ میں تو ویکھیا، تھک گئے میرا خیال بس کریے پھر، نہیں میرا خیال کافی ہو گیا، آواز نا سمجھ آ رہی ہے کہ ہمت جواب دے گی لادا، تے میرا خیال ہونے تھے بس کریے، گل کلوز کر رہے ہیں میں انشاءاللہ، بس 2-3 گلاں چھوٹی چھوٹیاں کر کے گل کر دی، وہ دی وجہ کہ انہاں کے بیان گا جنہ آسان نے سن لیے، سمجھ آ رہی کہ تھک گئے۔ ایمان دسو سیدنا معاویہ نو قریب تو میں تو ویکھیا کہ سیدنا حسین نے ویکھیا رضی اللہ ہو، شہزادہ جنت غیرت زیادہ کہ تیرے میرے تے دینی غیرت زیادہ ہے۔ ایمان نہ 10 غیرت بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ زیادہ ہے۔ وفاداران مصطفیٰ اہل بیت نے 20 سالہ دور خلافت سیدنا معاویہ دے بارے کوئی زبان کھولی، کوئی تنقید کیتی،
کوئی تبرہ کیتا نہیں، کوئی اعتراض کیتا نہیں، کوئی سخت لفظ بولیا نہیں، کدی جنگ جمل دا ذکر کیتا نہیں، کدی جنگ صفین دا تذکرہ کیتا نہیں، کدی حدیث عمار دا ذکر کیتا نہیں۔ ایمان نہ دس سیدنا حسین جدو اینی غیرت بھی موجود سی، پھر سیدنا علی دے بیٹے بھی سن، وہ جانشین علی بھی سن، اہل بیت بھی سن، سیدنا حسین بیٹے اپنے باپ اپنے پرا حسن دے نا سیدنا معاویہ دی بیعت وچ بھی سن۔ اگر معاویہ دے کردار دے اندر کوئی گڑبڑ ہوندی تے ایمان نہ دس سیدنا حسین مخالفت کر دے کہ نہ کر دے؟ پھر ایمان نہ دس جڑا سیدنا معاویہ تے پونکے وہ دس وہ حسین دا وفادار ہو سکدا ہے؟ اور بول ذرا حسین دا وفادار ہو سکدا ہے؟ اور سیدنا حسن دا وفادار ہو سکدا ہے؟ اصل مسئلہ پتہ کی ہے؟ لوکی سیدنا ابوبکر عمر عثمان دی خلافت دے منکر نے وہ اسلام کے ولایت دا نظریہ بنایا، علی ولی اللہ دا نظریہ بنایا ہے۔ اس واسطے انہوں نے پڑھا ہے کہ سیدنا حسن نے صلح کر کے ولایت والا نظریہ توڑتا کہ ساڈے ہاں پیو تو بعد پتر نوں وصیت نہیں ہوندی کہ ایتھے جناب سیدنا حسن تو بعد بجا حسین امام بنے گا، حسین تو بعد جناب زین العابدین امام بنے گا۔ انہوں نے صلح کر کے سیدنا معاویہ دے نال ساری حکومت کنوں دے چھڈی۔ ایک اور گل کر دیں، لوگوں نے جھوٹ بنایا کہندے جی معاذ اللہ خلج ہے خلافت کھولی سی مولا علی کو، کی آندے نے خلافت کھولی سی مولا۔ بالکل ہی تھک گئے ہوں یار تس، وہ میں تو انہیں سفر کر کے یار میں نہیں تھکا، تو ایسے پہلے ہی تھاگے ویلے بیٹھے کہنے لگے دسو ایمان نہ یہ دسو کہ سیدنا حسن کہندے جی معاذ اللہ سیدنا علی کو خلافت کھولی سی ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، یہی کہندے نے لوکی۔ میں کہا سیدنا حسن کو خلافت آگئی سی؟ ایمان نہ دس جے خوشی چیز لب جائے تو دگاں دے دینی چاہیے دی ہے، کیوں جی؟ اوہ ابو بکر دا دور بھی کہندے خلافت خوشی رہی، عمر دا دور بھی خلافت خوشی رہی، اور سیدنا عثمان دا جو خلافت خوشی رہی، سیدنا علی دا جو خلافت وقت موڑ آئی مل گئی واپس، پتر نو اگو پیو تو بعد پتر نو مل گئی ہے۔ میں نو دس ہونتا خوشی کوئی نہیں، ہونا تھی دے چھڑی یہ معاویہ نو رضی اللہ ہو۔ ایمان نہ دس جے معاویہ مومن نہیں سن، اسلام دا وفادار نہیں سی، مسلمانہ دا امیر نہیں سی، اور لیڈر دی صلاحیت نہیں سی، اور دینی غیرت والا نہیں سی، دس سیدنا حسن نے اہل بیت نے صحیح کیتا کہ غلط کیتا ہے؟ سیدنا معاویہ دے اعتراض کر کے تو رگڑتا کنوں ہے؟ وہ اعتراض کرنا کنوں ہے؟ کدی سوچ کہ سیدنا معاویہ نو امیر بنایا کنے، اتفاقی خلیفہ بنایا کنے؟ شہزادہ جنت سیدنا، تو پھر تنو اعتراض حسن تے ہے کہ سیدنا معاویہ تے ہے؟ سوچ دا ٹھنڈے دلنا اے جے مسئلہ کہ اہل بیت نہ لوگ محبت دے دعوے دار نے، لیکن اعتراض کر دینے گول گول، اعتراض کر دینے پندروں اندر چوری چوری، اس انداز نہ کہ سیدھا اہل بیت اعتراض کر دے لوگ کا کہنا دشمنی اہل بیت دا، تے اہل بیت دے تعلق دے، اہل بیت دے رشتہ داری دے، اہل بیت دے اعتماد تے حملہ کر دینے، انہاں دی خلافت تے حملہ کر دینے، انہاں دی موت مد علیہ شخصیت تے حملہ کر کے۔ ایمان نہ دس اعتراض تے نو سیدنا حسن تے جاندہ زیادہ حسن تے ہوندی کہ معاویہ تے ہوندی رضی اللہ عنہم۔ کہندے جی واقعہ کربلا آخری بات بات ختم کر گیا، کہتے جی اہل حدیث ناسبی نے جی اور جی واقعہ کربلا نہیں بیان کرتے۔ الحمدللہ میں بیان کرنا جاؤ نہ سٹوڈیو تو اب میرا ہون بھی گھنٹے تو اتے دا انٹرویو پورا واقعہ کربلا تے نازل نہ ہویا جی ویڈیو بیان جاؤ سنو، کسی نو اعتراض ہوئے ذمہ دار جواب دیاں گا اللہ دے فضل دے نال، ویڈیو میرا نہ تے سٹوڈیو چ۔ نمبر دو، ایمان نہ دسو یاد رکھیا جے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید نے، شہادت برحق مظلوم شہید، اہل بیت وچوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ کرن واسطے نکلے ہی نہیں، نہ کربلا کوفے چ جنگ ہوئی جائے، گل مکدی مکائی ہے۔ ایمان نہ دسو جیڑا جنگ کرن جاوے وہ بیوی بچے لے کے جاندا ہے، وہ بیوی بچے لے کے جاندہ کہ فوجہ لے کے جاندہ ہے؟ تے سیدنا حسین رضی اللہ بیوی بچے لے گئے کہ فوجہ لے کے گئے سی؟ جے جنگ ہو رہی تھی پھر یہ کرنا سی۔ نمبر دو، سیدنا حسن رضی اللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے جدوں گئے کیوں 18,000 خط نے تاریخی روایتاں بعد 2,000 بعد 6,000 بعد روایتاں تاریخی 12,000
اور بعد تاریخی روایتاں 18,000 خاتائے نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آج اسی بیعت کریں گے. اے ویکھیا جڑے وفاداران اہل بیعت بندے ہے سارے غدار سن. نمبر 1 خط لکھیا نہ لکھے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفے گئے, بیعت ہو گئی, سیدنا حسین نے پیغام پہنچ گیا آ جاؤ. تو کی بنیا پھر سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نا شہید کرتا گیا. دسو جڑے بیعت کرنے والے سن اپنے آپ نو محب اہل بیعت آندے سن کہ نہیں آندے سن؟ او تائیں خط لکھے سن, او وفاداران اہل بیعت آندے سن کہ نہیں؟ آج فرق سمجھو, ایک ہوندا محب اہل بیعت, ایک ہوندا کوفی اہل بیعت, یعنی کوفی محب, ایک ہوندا حقیقی محب, ایک ہوندا کوفی. لفظ یہ رکھیا جی, جیڑا حقیقی محب ہوندا مر جاندا پر اہل بیعت نہ بے وفائی کردا, او دا عقیدہ بھی اہل بیعت والا, او دی وضاحت شکل و صورت بھی اہل بیعت والی, او دی محبت دا مرکز و محور بھی اہل بیعت والا, او دے تعلقات دا اعتماد بھی اہل بیعت والا, او دے معاملات دا رنگ ٹنگ بھی اہل. ایک ہوندا کوفی اہل بیعت, کوفی محب. کوفی محب دا کون ہوندا جے؟ جیڑا اتو مسجد محب, لیکن جد آئی جدا وفا کی باری, جب آئی اہل بیت سے محبت کی باری, کہتا ندان سجدے میں گر پڑے جب وقت قیام آیا. جدو کھلون دا وقت آیا تو سارے کی کر گئے غداری. مسلم بن عقیل نے اس کا خط لکھے امام حسین رضی اللہ عنہ. خط کدے نے 6000 خط نے, اور انہاں خطاں تو بعد مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اور دسو کوفی محب جڑے اتو محب سن, اندروں غدار سن, خط لکھ کے بلایا مسلم بن عقیل نو شہید کرایا. دسو اے وفاداران سن کے غدار سن؟ ہے کون سن؟ نوٹ کرو, اٹھاؤ کتاب الارشاد کتاب دا نام ہے, شیخ مفید دی شیعہ مذہب دی کتاب ہے. اپنی بات نہیں کرتا, بات سمجھا ہونوا چلیے. امام حسین رضی اللہ عنہ رستے ویچنے پتا چلیا کہ جناب مسلم بن عقیل, عروہ بن ہانی, عبداللہ بن یقتر, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تینوں ساتھی شہید ہو گئے. تینوں ساتھی کی ہو گئے نے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیاں نو بلایا. ہن سارے نال نے, مسلم بن عقیل دے بیٹے بھی, باقی ساتھی بھی نال نے, چند ایک ساتھی دے گھر دے افراد. تے جڑے چند ایک ساتھی نال سن, لڑائی کرنی سیدنا حسین نکلے. الارشاد شیخ مفید دی کتاب دا ذمہ دار ہاں. کہنے لگے او لوگو من احب منکم الانصراف فلینصرف فلا زمام علیہ. جاؤ او لوگو خزالتنا شیعتنا, ساڑے شیعہ نے سڑنا غداری کر چھڑیے, ساڑے شیعہ نے ساڑی نہ دھوکھا کر دیتا ہے. خزالتنا شیعتنا, مایا جیڑا واپس جان چاہتا واپس ٹر جائے. او تے کوئی تنگی تے حرج ایمان نہ دسو. جے کوفے لڑائی ہونی ہوندی تے ساتھیاں نو واپس موڑ دے کے لے کے جان دے اگے. کہندے جی قتلے کہن لگے نا کہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, لڑائی تے ہوتے معاملہ ہی کونے, کوفے دی غداری ساری, جنگ نہیں ہوئی گی ہوتے. ایمان نہ سوچو. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہن لگا, جاؤ تاریخ پڑھو, جنہ لوکاں نے جھوٹ واقعہ کربلا چ بیان کیتا, اللہ دی قسمیں کسے واقعے چ لوکاں نے اتنا جھوٹ نہیں جے بولیا. لوکاں جو روٹیاں ہی اسے واقعے تے لگیاں ہوئیں. آج جنہیں ذاکر نے پال دی انہاں روٹیاں دے ہوتے ہیں سارے. اوڈا ایڈا چوٹ, ایڈی ایڈی بلاف, امان وال بھی بندہ سر پھڑ کے بیدہ مالکہ کی گھون لیا ہے. بہرحال سیدنا حسین نے واپسی دا بھی کہتا. ہن سیدنا حسین ٹور پہ گانو, بندے ساتھی واپس موڑتے, تے سیدنا حسین نے کیا کی کہ تورے کدھر نو؟ ایمان نہ سوچیا جے دمشق پتہ کتھے ہے جتھے یزید سی. اے آج کل سوڈان ہے نا, سوڈان جتھے نورین کاری سی نا فوت ایکسیڈنٹ, سوڈان دے نال پیندا جے دمشق, تے آ کوفہ کئی 100 میل دا فاصلہ جے, 100 میلہ دا.
ਉੱਥੇ ਸੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂਫਾ ਸੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂਫਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗਾਂ ਟੁਰ ਪਏ ਦਮਸ਼ਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੂਫੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਵੀ ਜੇ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦਮਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸਾਂ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਯਜ਼ੀਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਬੈਦੁल्लाह बिन ज़ियाद ने खबासत की थी, बदबख्त ने। शिमर ने कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद नू कि सैयदना हुसैन यजीद को ना जान दे, बैत करना चाहते ने, अगर हाथ देना चाहते पहला तेरे हाथ च हाथ देन, तेरे अगे सरेंडर करन ते फिर मन, वरना अगे नहीं। वो अगे ही बदबख्त बड़ा मुतकब्बिर सी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। उस खबीस ने क्या जी इन्हू मेरे को ले आ ते हुण कूफिया नू मिल गया मौका कमीनिया नू। कूफिया की कीता, उन्हां खबीसां ने हुण अपनी जान बचाई। उन्हां खबीसां दे 18,000 खत सन किन्हां दे कोल? सैयदना। हुण उन्हां ने सैयदना हुसैन कित्थे सी? कूफे तो 70 किलोमीटर दूर। किन्ना दूर? ऐ तो साहिवाल किन्ना जे? सारा को 35 किलोमीटर होना मेरे ख्याल इत्थों। 45 ते 45 ए ते अगे 35 30 को 25 होर पाओ और प्यो ही बंदा गाल लंघ जांदा जे। इन्ना दूर चले गए कूफे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ते कूफियां जा घेरा पाया सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ते ओथे एक बदबख्त कूफी सी सिनान बिन अनस कमीना कूफी। ओने तलवार दा वार करके ते उस बदबख्त ने शहजादा जन्नत सैयदना हुसैन नू शहीद कर छड्डिया। हुण ये शेजरा सी ना बदबख्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, इस कमीने बदबख्त लाइन ने बदतमीजी भी की सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह दे चेहरे दे नाल छड़ी लागण ला। ए सैयदना हुसैन ना मुशाह कहंदे नबी ना मुशाबरा ते कुर्बान जावा सैयदना अनस दे मया बदबख्ता इन्नहु लशबीहान बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दी कसम शहजादा जन्नत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने मेरे नबी ना मुशाबत रखदा, इहदी शक्ल सुद मेरे नबी नाल मिलदी है। एक कमीने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खबासत की थी और कूफिया ने अपनी जान बचाई। कहते खैमे सड़ गए ते खैमे साड़े भी किन्ना सन? उन्हां कमीने कूफिया उत्थे खत सारे उत्थे पे सन। आ शामे गरीबा हुंदी है ना इस टाइम ते जनाब पगड़ियां लत्थियां ने, अग बलदी है ते फिर जनाब लगे ने जोरो जोर। की होया? बीबियां दे खैमे खैमे कूफियां साड़े, ओ खत साड़े ने उत्थे ताकि प्रूफ मिट जान, किसे फसे ना जाइए, कि रगड़े ना जाइए। आ खत साड़े सी कूफिया ने, अले बैदी बीवियों नहीं किसी ने ए कुल वाकया सैयदना। हुण सानू लोग पता अब भाभी ना यजीदी ने, जो नहीं ना कुछ बनता, अब भाभी जरा ना ये यजीदी ने। इस यजीद साड़ी मासी का पुत लगता। ओ भाई एक मुसलमान हुक्मरान है और सहाबी नहीं है। इमाम ने तैमिया ने बड़ी शानदार गल आखी, ला नुहिब्बहु वला नसुब्बहु। ओ यारो असी ना ते उन्हां सहाबा वाली ते ईमान वाले औलिया अल्लाह वाली मोहब्बत करने ते ना असी कारूफ कूफियां तरह ते ना असी राजी तरह गालां कढदे आ, ना असी गालां कढन दे कायल आ ते ना असी सहाबा ते अहले बैत वाली ते नेक मोमना वाली यजीद नाल मोहब्बत रखदे आ। ओदा मामला रब नाल ओ जाने रब है मुसलमान हुक्मरान सी, ओदियां खूबियां भी है सी, खामियां भी है सी। हां अगर कोई यजीद दी आड़ लेके असहाबे मुहम्मद ना सैयद मुआविया नु अमर बिन आस नु मुगीरा बिन शुबा नु किसी भी सहाबी नु निशाना बनाए, सहाबा दा दिफा साडे ईमान दा हिस्सा है। असी अल्हम्दुलिल्लाह उते हर उस फर्द दा दिफा करांगे जिहदा जेड़ा दिफा साडे ईमान दे सहाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। लेकिन एक गल जरूर कहांगा, लोगो जाओ एक यजीद नहीं, दो यजीद नहीं, करोड़ यजीद पैदा हो जान, अल्लाह दी कसम सैयदना हुसैन दी सहाबीयत दा मुकाबला नहीं कर सकते। चे जाए कि उन्हां दी फजील ते अहले बैत दा मुकाबला कर सके। इत्थे लोग कहंदे हुसैनी हो कि यजीदी हो। ओ यारो मैनू दसो यजीद दी हैसियत की है सैयदना हुसैन दे मुकाबले च? ओ सैयदना हुसैन दे वाला जोड़ी की है? ईमान दसो जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मुकाबला करनो यजीद दा, ईमान दसो यजीद नू चुक के उत्ते ले उन्हें कि सैयदना हुसैन उन्हां दे मुकाम थले लेके जाने हो? जुल्म नहीं है मुकाबला करना, ये तकसीम ही बातल है हुसैनी दे यजीदी। और एक कूफिया दी तकसीम है, इस्लाम दुश्मन दी तकसीम है, ये अहले सुन्नत दी तकसीम
نہیں ہے. ساڈا مرکز ایمان سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا علی اہل بیت، اصحاب محمد، سیدنا عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابو سفیان، سیدنا معاویہ، سیدنا علی سے جو ہے سیدنا جو ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اشرم بشرا، جملہ صحابہ کرام ساڈے ایمان دا جز حصہ نے. انہاں سی الحمدللہ ہر طرح دی محبت کرنے، جنہاں نے محبت نفرت کرے انہاں سی نفرت کر دے، جنہاں بغض رکھے ساڈے انہاں بغض رکھ لے، اور انہاں نہ محبت ساڈے واسطے ایمان ہے، انہاں دشمن ساڈا دشمن ہے. اللہ ساری زندگی صحابہ محمد سچی محبت کرنے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. یہ ایک پوسٹ نہ کر لی ہے جی، یہ بھی سارا ضربہ سیمنا جھوٹا پراپیگنڈا ہے. کہندے اگر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا گیا ہوتا تو 9 لاکھ کا لشکر نواسا رسول کے خون کا پیاسا، 9 لاکھ دا لشکر ثابت کرو کیڑا سیدنا حسین دا پیاسا جی 9 لاکھ دا لشکر. چند افراد کر دے نے تے چند کوفی سن خبیث شیطان جنہ بدبختہ نے اپنے مفاد واسطے شہید کیتا شہزادہ جنت سیدنا حسین. 22 لاکھ مربع میل تے اگر اسلام نہیں تے پھر قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہویا. قرآن نے کیا ہے لفظ جو ہے ایمان والو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیتا ایمان والے نا لیستخلفنہم فی الارض، اللہ اسلام والے نے دنیا دے اندر خلافت عطا کرے گا. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، جویں اللہ نے پہلے ایمان والے خلافت عطا کی تھی. والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، تے اللہ مسلمانوں نو نبی تو بعد خلافت دے گا، اور اس خلافت دی برکت ہوئے گی کہ اس خلافت دے ذریعے اسلام غالب ہوئے گا. ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، او جیڑا دین اللہ نو پسند ہے او خلافت جیڑی ہے خلیفے جیڑے نے اس دین نو اسلام دنیا دے اندر راہ ثابت کرن گے، دین دے اندر جیڑا نا غالب کرن گے، دنیا چ غالب کرن گے اس دین نو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق نے فتنیاں دا رد کیتا. سیدنا عمر دا دور آیا 22 لاکھ مربع میل. سیدنا عثمان دا دور آیا اسلام دے جھنڈے 44 لاکھ مربع میل. سیدنا معاویہ دور چ افریقہ تو لے کے سندھ تک اسلام غالب ہویا 66 لاکھ مربع میل. کہندے جے 22 لاکھ تک اسلام سی تے 9 لاکھ پیاسا کیوں سی؟ میں سوال کرنا میں ایسے لوگاں کو جڑے ظالم دشمن نے اسلام دے اہل بیت دے سیدنا عمر دے ابوبکر دے، میرا سوال ہے انہاں دے کول اگر 22 لاکھ تک اسلام نہیں سی تے ایمان نہ دسو سیدنا علی دے دور چ کنا اسلام غالب ہویا، سیدنا حسن دے دور چ کنا غالب ہویا، سیدنا حسین دے دور چ کنا غالب ہویا، زین العابدین امام علی بن حسین دے دور چ کنا اسلام غالب ہویا، زین العابدین دے دور تو بعد محمد الباقر دے دور چ کنا دین غالب ہویا، محمد الباقر تو بعد جعفر صادق دے دور موسیٰ کاظم دے دور چ کنا دین غالب ہویا، موسیٰ کاظم تو بعد جعفر صادق دے دور کنا دین غالب ہویا. سیدنا علی دے 5.5 سالہ دور خلافت جنگا چ گزر گئے دے جو ہے کوئی زمین فتح نہیں ہوئی. سیدنا حسین دا 6 حسن دا دور 6 سالہ دور حکومت کوئی زمین فتح نہیں ہوئی. سیدنا حسین بن علی نے حکومت نہیں ملی، زین العابدین نے حکومت نہیں ملی، امام محمد باقر نے حکومت نہیں ملی، امام موسیٰ کاظم نے حکومت نہیں ملی، امام جعفر صادق نے حکومت نہیں ملی، امام علی نقی علی نے حکومت نہیں ملی، تقی علی نے حکومت نہیں ملی، امام حسن عسکری نے حکومت نہیں ملی. ایمان نہ 10 11 تیرے امام نے کسے نے بھی حکومت نہیں ملی. اور جیڑی میرے نبی دے خلیفہ نے خلافت فتح کر کے اسلام غالب کیتا تیرے نزدیک اسلام غالب نہیں ہویا. جنہاں نو تو امام منیا انہاں نو حکومت ملی کوئی نہیں، انہاں بھی اسلام غالب نہیں کیتا. پھر 10ویں قرآن کہندا لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. قرآن کہندا اور نبی رب دا پیارا دین نافذ کرن گے. پھر 10 دین نافذ کیتا کنے ہیں؟ ہن کنے نافذ کیتا؟ پھر جدو قرآن نہ نبی دے قرآن پڑھو گے نبی دی سیرت نہ صحابہ محمد دی سیرت نہ اللہ دے فضل نہ قرآن دے ایک ایک لفظ دی صداقت ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ربی لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا اللہم انت اللہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وآنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار اللہ اپنی رحمت سب کو شفاء کاملہ عطا فرما اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرما اللہ جو بے اولاد زندگی والی نینا اولاد عطا فرما اللہ جن کو بیٹے والے بیٹیاں دی اللہ بیٹوں والی نعمت عطا فرما اللہ جن کو اولاد دیا ان کی اولاد کو نیک نمازی بنا دے اللہ ہم سب کو زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا اللہ موت دے تو حالت ایمان میں شہادت عطا فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ تمام نبی علیہ السلام کے صحابہ محمد کے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر مزین فرما دے اللہ ساری زندگی اپنے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں نصر کا حبہ کا وحبہ من یحبو کا وحبہ عملی یبلغنا الہ حبی کا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حافظ عمار اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.